یہ کہانی ہے ایک ایسی سرزمین کی جہاں پہاڑ آسمان سے باتیں کرتے ہیں اور تاریخ کبھی خاموش نہیں ہوتی۔ ایک ملک جسے ایران کہا جاتا ہے، جہاں کبھی عظیم سلطنتیں اٹھیں اور پھر مٹی میں دفن ہو گئیں، لیکن لوگوں کی روح آج بھی زندہ ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ سرزمین فارس کہلاتی تھی، بادشاہوں کی سرزمین، شعراء کی سرزمین اور جنگجوؤں کی سرزمین۔ سائرس اعظم سے لے کر عظیم سلطنتوں تک یہ خطہ دنیا کے بڑے حصے پر حکومت کرتا رہا، لیکن طاقت ہمیشہ مستقل نہیں ہوتی، اور سب سے عظیم سلطنتیں بھی ایک دن خاموش ہو جاتی ہیں۔ پھر 20ویں صدی آئی اور ایران بدلنے لگا۔ تیل دریافت ہوا، شہر بڑھنے لگے اور دنیا کی بڑی طاقتیں یہاں داخل ہو گئیں۔ شاہ کے محل کے اندر ایک طاقتور نظام تھا، مگر باہر سڑکوں پر ایک اور کہانی جنم لے رہی تھی۔ طلبہ، مزدور، علماء اور عام لوگ، سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا: کیا یہی ہمارا مستقبل ہے؟ اور پھر آیا 1879، ایک ایسا سال جس نے ایران کی تقدیر بدل دی۔ لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، نعرے، آنسو اور امیدیں۔ یہ صرف ایک گروہ کا انقلاب نہیں تھا، یہ کئی ٹوٹی ہوئی آوازوں کا ایک طوفان تھا۔ شاہ محل چھوڑ گیا اور امام خمینی واپس آئے، اور اسی لمحے ایران کی شناخت ہمیشہ کے لیے بدل گئی، بادشاہت سے اسلامی جمہوریہ تک۔ لیکن انقلاب کبھی دلوں میں مکمل ختم نہیں ہوتے۔ انقلاب کے بعد ایک نیا نظام قائم ہوا، مذہب اور سیاست ایک دوسرے سے جڑ گئے اور معاشرہ مکمل طور پر بدل گیا۔ کچھ لوگوں نے اسے آزادی کہا اور کچھ نے اسے نقصان، اور ملک ایک بار پھر امید اور خاموشی کے درمیان بٹ گیا۔ پھر جنگ آ گئی۔ ایران اور عراق، دو ہمسایہ ملک، لیکن ایک طویل خون ریز میدان۔ نوجوان سپاہی، جن میں اکثر عمر کم تھی، جنگ کے مہتاب پر گئے، فرض اور ایمان کے ساتھ۔ شہر تباہ ہوئے، خاندان ٹوٹ گئے، اور ایک پوری نسل درد میں پروان چڑھی۔ سال گزر گئے، مگر ایران آج بھی مکمل خاموش نہیں ہوا۔ پابندیاں، معاشی دباؤ، احتجاج اور عالمی تنہائی نے زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود معاشی پابندیاں، مسلسل دباؤ، عالمی تنہائی اور طاقتور قوتوں کے گٹھ جوڑ بھی ایرانی عوام کے حوصلوں کو متزلزل نہ کر سکے۔ انہوں نے ہر طرح کے دباؤ، فکری یلغار اور چیلنجز کا ثابت قدمی سے مقابلہ کیا، اور اپنے وقار، اپنی شناخت اور اپنے عزم کو قائم رکھا۔ یہ صرف ایران کی کہانی نہیں، یہ ہر اس مظلوم انسان کی داستان ہے جو ظلم کے سامنے جھکنے سے انکار کرتا ہے۔ لیکن ان سب کے درمیان اصل کہانی سیاست نہیں، انسان ہے۔ تہران کی سڑکوں پر چلتا ایک طالب علم، شیراز میں خواب دیکھتا ایک فنکار، یا اصفہان میں اپنے مستقبل کا انتظار کرتا ایک خاندان۔ ان سب کے لیے تاریخ صرف کتاب نہیں، یہ روزمرہ زندگی ہے۔ ایران آج بھی وہی سرزمین ہے جہاں تہذیب بھی ہے، انقلاب بھی اور کشمکش بھی۔ یہ ملک صرف ماضی سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اپنے حال سے بھی، جو ابھی مکمل نہیں ہوا۔ اور شاید سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ ایران کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، وہ ابھی لکھی جا رہی ہے، ہر دن، ہر سانس کے ساتھ۔ تاریخ کبھی رکتی نہیں، وہ صرف کردار بدلتی ہے۔